علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی آصف، شاید آپ پوچھنا چاہتے ہیں بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنا۔ جہاں تک سوال ہے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا، تو نماز جائز ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ باغی کے پیچھے ویسے پڑھنا درست ہے کہ فتنے کا خطرہ ہے، اور بدعتی کے پیچھے بھی نماز پڑھنا درست ہے، مگر اس کو باقاعدہ امام نہیں بنانا چاہیے، یا یہ کہ اس کا امام بنانا ہٹانا آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز درست ہے۔ اور یہاں اتنا یاد رکھیں کہ ایک بدعت ہے معمولی سی، اور ایک بدعت ہے کفر تک لے جانے والی۔ تو جو بدعت مکفرہ ہیں ان کا جو مرتکب ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، الا یہ کہ باقی لوگوں کے متعلق ہم جانتے ہیں باغی اور بدعتی امام بن جائیں تو پھر نماز پڑھنی پڑتی ہے، ورنہ جان دینی پڑتی ہے، تو جان بچانے کی خاطر بندہ پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر امام کفر تک لے جانے والی بدعات کا مرتکب ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، نمبر ایک۔ نمبر دو، ایک امام ہے وہ باغی بھی ہے بدعتی بھی ہے، مگر نماز صحیح پڑھا رہا ہے، جیسے حضرت عثمان نے جواب دیا۔ یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں باغی اور بدعتی امام بن گئے اور نمازیں پڑھانے لگے، یاد رکھ لیجئے خوب اچھی طرح کان کھول کے، یہ لوگ بہت برے تھے، بہت ہی برے تھے، یہ باغی اور بدعتی بہت برے تھے، لیکن نماز صحیح پڑھا رہے تھے۔ نماز ان کی نماز صحیح تھی۔ یہ نماز جعفری، نماز حنفی یا نماز بریلوی، نماز دیوبندی نہیں پڑھا رہے تھے، کیونکہ ابھی یہ سارے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو بہت برا ہونے کے باوجود بھی یہ باغی اور بدعتی نماز کی ادائیگی سنت مطابق کر رہے تھے، اس لیے ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست تھی۔ اور ہمارے ہاں کے بدعتی وہ نماز کے علاوہ تو بدعتی ہیں ہی ہیں، وہ نماز بھی بدعت پر بڑھاتے ہیں۔ یہ نماز جعفری اور نماز حنفی یہ کیا ہے؟ یہ تو بذات خود نماز ہی بدعت ہے، اور پھر ایسی نماز ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا دوبارہ نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو کئی لوگ اس حدیث کو دیکھتے ہوئے کہہ دیتے ہیں دیوبندی بریلویوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ میں ان تمام اہل حدیث غیر اہل حدیث سے پوچھتا ہوں، کیا یہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں باغی تھے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ دیوبندی بریلوی اور جعفری تھے؟ ذرا کوئی کہہ کر بتائے کہ یہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلح پر قابض ہوئے، ان کو صحابہ کرام نے کوئی جسے ہم کہتے ہیں نا روح صلاح سے خوشی بخوشی ان کو امام نہیں بنایا، وہ بن گئے، مسلح پکڑ لیا انہوں نے۔ بہرحال بہت برے گندے لوگ تھے یہ باغی اور بدعتی، لیکن جو بھی اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہتا ہے کہ دیوبندی بریلوی پیچھے نماز ہوتی ہے، وہ کیا یہ بتانا پسند کرے گا کہ یہ باغی اور بدعتی دیوبندی بریلوی یا جعفری تھے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، جس طرح کی نماز جعفری دیوبندی بریلوی پڑھتا ہے، کیا یہ باغی بدعتی اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے؟ کیا یہ رفع الیدین کو مچھر مارنا کہہ رہے تھے؟ کیا یہ امین کو سوتے بچوں کو اٹھانا اور ڈرانا بتا رہے تھے؟ کیا یہ رفع الیدین کو شریر گھوڑوں کی دمیں بتا رہے تھے؟ کیا یہ رفع الیدین کو الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے خلاف بتا رہے تھے؟ تو جتنے ان کے کالے کرتوت تھے وہ اپنی جگہ پر، ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر بلوا کیا، اور اسی بلوے کا شکار ہو کر دماد مصطفیٰ جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی کر دیے گئے۔ بہت برا کیا۔ اللہ نے نہ ان کو دنیا میں چھوڑا، نہ ان کے لیے قبر میں چھوٹ ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ پوری پوری سزا لیں گے، جتنی سزا کا وہ اللہ کے ہاں مستحق ہیں، جتنی سزا ان کے مقدر بنتی ہے۔ لیکن اس تمام کے باوجود انہوں نے خود بھی نماز صحیح پڑھی اور نماز پڑھائی بھی صحیح۔ تو یہاں تو ایٹم کا ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے، یعنی جو فی نفسی نماز ہے، نماز کا ایٹم، یہ لوگ تو بذات خود ہمارے ہاں کے بدعتی بدعقیدہ مشرک، یہ تو نماز جن سے نماز کا تختہ اڑا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے اس کا نماز کا نام ہی چینج ہو گیا۔ ہمارے نبی ان کا نام کیا ہے؟ ہر بندہ جانتا ہے نا، کہ کسی کو شک ہے؟ ہر بندہ جانتا ہے ہمارے نبی جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز جعفری ہو، کوئی عقل والا یہ تسلیم کرے گا؟ پیغمبر کا نام محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز کا نام نماز حنفی ہو، کوئی بندے دا پتر اس طرح نہیں کہہ سکتا۔ رسول، نبی، پیغمبر کا نام کیا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، چلو ہم کہہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے دادوں میں کوئی حنیفہ نام کا ہوگا، آپ کے پردادے میں، ننہال میں، ددیال میں کہیں ہوگا، وہ دور دور تک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ جناب ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ جائیں، جناب ابراہیم سے آپ آدم صفی اللہ علیہ السلام تک پہنچ جائیں، کہیں آپ کو حنیفہ نام نظر آتا ہے؟ کہیں آپ کو جعفری نام نظر آتا ہے؟ تو یہ نماز جعفری اور نماز حنفی کہاں سے نکل کے آ گئی؟ تو انہوں نے تو پہلا بند نماز کے نام پر پھوڑ دیا کہ نماز کا نام نماز جعفری اور حنفی رکھ لیا، اور پھر جب نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ، میں صحیح حدیث تو 1000 دفعہ بیان کر چکا ہوں نا، ایک ضعیف حدیث بھی ہے، جب نماز کا کوئی ستیہ ناش کرتا ہے، جیسے یہ جعفری اور نماز حنفیہ میں نماز کا کھانا خراب کیا جاتا ہے، تو ضعیف حدیث کے مطابق نماز کو جو خراب کر کے پڑھے، یہاں وقت کی بھی خرابی ہے اور نماز کی ادائیگی کی بھی خرابی ہے۔ ضیعک اللہ، اللہ تجھے ضائع کر دے۔ کیا مطلب؟ یہ تو الفاظ ہو گئے نا عربی سے اردو، ضیعک اللہ، اللہ تجھے ضائع کر دے، مزید اللہ تیرا ککھ نہ چھوڑے، تیرا ستیہ ناش ہو، تو برباد ہو۔ کیوں نماز بد دعا دے رہی ہے؟ کما ضیعتنی، جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ تو یہ نماز ہے۔ آگے کیا ہوگا؟ جب وہ کہتے ہیں نا پہلے ٹپے تھے ریت، پہلے ٹپے پہ ریت ہے تو آگے کیا خاک ہوگا؟ جب اس کا نام ہی نماز حنفی اور نماز جعفری رکھ لیا تو آگے تو میرے خیال میں دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ بندہ پوچھے، کوئی شرم، کوئی حیا ہے؟ نبی رسول کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا نام تم نے رکھ لیا نماز حنفی، نماز جعفری۔ کیوں بھائی؟